بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نذر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ٹاپک ہے زوال کی وجوہات۔ بعض اوقات انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کا کاروبار ہے، کوئی بھی اس کا پروجیکٹ ہے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران اس کے ذہن میں چند ایک فطور پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی فطور جو ہے یہ زوال کا سبب بنتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تکبر۔ وہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میری اپنی قابلیت ہے، اس میں میری ٹیم کا، اس میں باقی لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا کوئی ایفرٹس نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی کوئی کاوشیں نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے، پراؤڈ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ سارا کچھ میں نے اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ جبکہ پرائیڈ ہیز اے فال، العظمت للہ ہے، بڑھائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ جتنا بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اپنے کولیگز کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی ٹیم میمبرز کا جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے۔ جو بھی کام سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو زوال کی سبب بنتی ہے وہ ہے حق تلفی۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم، ان کو کام کرنے والوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کرتا ہے، ان کی اجرت، ان کی محنت، ان کی سیلریز ویلن ٹائم ان کو نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ چلے جائیں، ان کو آدھی سیلری دیتا ہے اور آدھی سیلری اپنے پاس رکھتا ہے، تاکہ یہ لوگ میرے ساتھ، میری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مزدور جو ہے اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کو دے دینی چاہیے۔ تو لہٰذا جو لوگ حق تلفی کرتے ہیں کسی کی اپنے کام میں، ان کی ویجز میں، ان کی سیلریز میں، تو اس وقت بھی آپ یوں سمجھیں کہ وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زوال کی تیسری جو علامت ہے، جو تیسری وجہ ہے، وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خود غرضی ہے۔ انسان کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آپ ثمرات اکٹھے کر رہے ہیں، جو آپ کو پروفٹس آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے شیئر کریں، ان کو بھی ان کا حصہ دیں۔ اور خود غرض انسان کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ اگر ایک درخت ہے تو وہ تمام لوگوں کو پھل مہیا کرتا ہے، خود اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری مثال کنویں کی ہے کہ کنویں سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، پانی لے کر جاتے ہیں، کنواں خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو وہ جو انسان دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، لیکن جو آدمی خود غرضی کرتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کی زوال جو ہے وہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے وقار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کی ایک عزت نفس ہے، ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے۔ آپ جس عہدے پر بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ فیکٹری کے اونر ہیں، یا آپ کسی آفس میں بڑے عہدے پر متعین ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو اگنور نہ کریں۔ لیکن جب کوئی انسان میں یہ خامی آ جاتی ہے کہ وہ کسی کی انسلٹ کرتا ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا،
تو اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو قوم، وہ جو فیکٹری، وہ جو آفس، وہ جو اونر، ایون دین آپ کے گھر میں بھی جو آپ کے بچے رہ رہے ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ اس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے. لہٰذا سیلف رسپیکٹ زندگی میں کبھی بھی کسی کی مجروح نہیں کرنی چاہیے. تو جب کسی کی سیلف رسپیکٹ پہ ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس پروجیکٹ کا، اس کام کا، اس فیکٹری کا، اس گھر کا ایون دین زوال کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے بے قدری کرنا، یعنی کسی کا احترام نہ کرنا، کسی کا رسپیکٹ نہ کرنا، اور اپنا جو لوگوں کا احترام ہے اس کو ملوز خاطر نہ رکھنا. جو لوگ قدردان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو ہی منزل مقاصد میں اپنے منازل عبور کرنے میں مدد کرتا ہے. بے قدرے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے وقار. آپ کا امیج کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، آپ مطلب کہ آپ کا وین کے ساتھ ساتھ آپ کی ورتھ کیا ہے، کہ آپ کا وقار، آپ کا امیج اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ویسے تو انسان پہ کوئی بھی آدمی خوش نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس پہ عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، وہاں اس ایریے میں ان لوگوں میں آپ کا وقار، احترام، کیونکہ آپ کا کریکٹر اتنا اتھینٹیکیٹڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی بات کرے تو انہیں کہیں کہ ہاں یہ بات اگر اس بندے نے کی ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگی، اس میں سچ ہی ہوگا. یہاں میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو آپ نے وہ واقعہ بیان کیا، تو کفار جو تھے انہوں نے اس واقعہ کو جھٹلایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنا سفر مطلب اتنی جلدی طے ہو جائے اور ایک رات کے اندر یہ سارا واقعہ معراج جو ہے اس پورے کو احاطہ کرنا تو بہت مشکل ہے. لیکن جب یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کی کہ اس طرح ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، وہاں میں نے ساری سیر کی آسمانوں کی اور رات کے اندر ہی میں واپس آ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے کہا آمنا و صدقنا، کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر میرا نبی یہ بات کر رہا ہے تو بالکل 110% یہ بات ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا وقار، آپ کا امیج، آپ کا کردار اتنا بہتر اور عظیم الشان تھا کہ کفار جو ہے وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار تھے. تو لہٰذا اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی اس پوری ویڈیو کو، تو زوال کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے پہلے ہے تکبر. جو انسان تکبر کرتا ہے تو اس کے زوال شروع ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جب کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ اگر کوئی خود غرض ہو جاتا ہے، سیلفش ہو جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اگر وقار، امیج کسی کا ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر بھی زوال وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آخر پہ ہے بے قدری، یعنی ہر بندے کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، ایک پرسنل عزت ہے، اور جس کو کسی صورت میں بھی مجروح نہیں کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ کے پاس پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.